عمران خان کی جو کال ہے تحریک کی، اب سارے اس کی تیاری کر کے اور اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے. آپ اپنے حقیقی آزادی کے لیے تیاری کریں، کیونکہ عمران خان یاد رکھیں اتنی مشکل قید عمران خان نے جو 3 سال کاٹی ہے وہ آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کاٹی ہے. اور اب آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے اب انشاءاللہ اس کے آج کے بعد آپ کا سارا فوکس سب کا حقیقی آزادی کی تحریک کی طرف اور اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلا. یہ کب سے سٹارٹ ہوگی اور کب تک رہے گی؟ میں نے تو آپ نے یہ کہا کہ اگلے منگل سے صرف 3 بہنیں آپ لوگ یہاں پر آئیں گی، باقی پارٹی کے لوگ کوئی بھی نہیں آئے گا. اور اسٹریٹ موومنٹ جو کہ خان صاحب نے کہی تھی وہ 6 مہینے سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ آپ کے برابر میں ان کے وزیر اطلاعات جناب شفیع جان بھی کھڑے ہوئے، اور وہ اسٹریٹ موومنٹ اب تک جو ہے میں نظر نہیں آئی. تو آپ کہہ رہی کہ اسٹریٹ موومنٹ دوبارہ ہوگی جا کے میں آپ کو یہ کہ آپ یہ جو اعلان کر رہی ہے، آپ پارٹی کے لوگوں سے آپ نے مشاورت کی ہے، تو جو چیئرمین ہے آپ کے گوہر خان صاحب، ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے پارٹی بھی؟ نہیں، ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں. اچھا، یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کہا ہے کہ صرف ہم 3 بہنیں یہاں آئیں گی اور کوئی نہیں ہوگا اڈیالہ. ہم اپنا فکر کر لیں گے. ہمیں اس وقت سپورٹ کی ضرورت پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. بڑے ہم خوش تھے کہ لوگ آتے تھے، عمران خان کی محبت میں آتے تھے. یہ ہمیں سولیڈیرٹی کی یا ہمیں وہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکیلے بیٹھیں گے، ہم تینوں آ جائیں گے. ملاقات انہوں نے کروانی نہیں، ہم یہاں کے باہر بیٹھ جائیں گے. لیکن باقی سب نے پریشر بنانا ہے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے، عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے، عمران خان کے علاج کے لیے. سب سے پہلے علاج. ہم آپ سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اب اگلے فیز میں چلے جائیں. اتنا پریشر کب سے اسٹارٹ ہوگی میم؟ یہ بتا دیں اسٹریٹ موومنٹ کیا وہ کب سے اسٹارٹ ہوگی؟ یہ میرا کام نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا پیغام ہے، اس کے احکامات ہیں. میڈم پسپر کا کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو کس سطح پر چل رہے ہیں؟ میری بات سنیں، یہ آپ کب تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ آپ میڈیا والے، آپ کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے، اور آپ مجھے ہمیں ساری باتیں بتاتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جو طریقے انصاف سے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں، ریجنس کے پریزیڈنٹ ہیں اور کافی لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، تو ان کی جگہ اسٹریٹ موومنٹ کون کرے گا؟ کیونکہ وہ تو حلقوں میں نہیں جا سکتے. اس حوالے سے ہمارا پرابلم نہیں ہے. پارٹی خود بتائے. یہ بتا دیں گے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی، خان صاحب کا پیغام کس ذریعے سے آپ کے پاس پہنچا؟ اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ سارے ان کے پیغام آپ کو پتہ ہے نا، ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں ان کے. ہاں ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں. اور مجھے میرا خیال ہے اب لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی بھول گئے، یہ سارے عمران خان نے جو ٹویٹس ہیں، ہم ان کے ٹویٹس انہی کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کریں گے تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے. ان کو آپ دوبارہ جو ہے فالو اپ کریں گے؟ نہیں، انہوں نے پہلے دیے تھے اسٹریٹ موومنٹ کے. ان کے جو ٹویٹس ہیں یاد دہانی کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے، بلکہ آج شاید پہلا ٹویٹ آ بھی چکا ہوگا. ایک آج انہی کے اکاؤنٹ سے انہی کا ٹویٹ ری ٹویٹ ہوگا تاریخوں کے ساتھ. اور ہم وہ جو سارے ان کے صرف احکامات نہیں ہیں، انہوں نے افغانستان پہ جو بات کی ہے، انہوں نے جو بلوچستان پہ بات کی ہے، آج وہ سارا کچھ صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں انہی کے اکاؤنٹ سے ان کی ریچ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا. لیکن آپ دیکھیں خان صاحب تو اندر ہے، ان کا ٹویٹ پھر استعمال کون کر رہا ہے، چلا کون رہا ہے اس کا ہینڈل؟ تو کیا جیل سے وہ چلا رہے تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، ٹویٹر چلا رہا تھا. میری بات سنو، وہ اندر سے جیل سے چلا رہے، وہ تو پیغام وہی ہے، انہی کا ہی پیغام. اچھا یہ کب تک جاری رہے گی اور پھر اس کا اسٹریٹ موومنٹ کب تک جاری رہے گی اور پھر اس کے بعد کیا لاحمل ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اسٹریٹ موومنٹ ہوئی. میری بات سنو، یہ سوال جو ہے نا آپ کو پارٹی سے کریں گے؟ نہیں پارٹی سے بھی نہیں کریں گے. اللہ کا نام لے کے جب آپ نکلتے ہیں، آپ کو اگلا فیز نہیں پتا ہوتا. آپ اپنی جدوجہد کرتے ہیں اور نتائج جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. نیت آپ کی، اللہ کامیابی دے گا. اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر کوئی پارٹی سے کوئی مشاورت؟ میں نے آپ کو صرف یہیں پہ دے دی. میری بات سنو، پہلے آپ میرا جواب سن لیں، کیونکہ آپ سارے کنفیوز ہو رہے ہیں. ہم نے اپنا لائمل آج کا دے دیا ہے. ہم نے سب کو کہہ دیا اب سارا فوکس اپنا لے جائیں
तहरीक और स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जो इमरान खान ने पहले कहा था, ताकि अपनी हकीकी आज़ादी और इमरान खान के हकूक जो उनकी इलाज सब चीज़ के लिए आपने अब प्रेशर बना आपको समझ आता है। चाहिएगा कि आपने कहा कि नेक्स्ट वीक से आप 3 बहनें यहाँ पे मौजूद होंगी सिर्फ, और कोई ना आए, और इसके बावजूद जो है अगर कारकुनान यहाँ पे आते हैं तो फिर क्या होगा? हम उनको बड़ा क्लियरली बता देंगे यहाँ फायदा कुछ नहीं है ना। मीडिया भी नहीं है, नहीं आपका मीडिया भी ना है। नहीं, आप कोई भी ना आए, क्या जरूरत है? आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बैठ जाएंगे। मीडिया की मर्जी है, लेकिन हम बाकी सारों को कह रहे हैं काम करें जाके। अब जाके 6 दिन काम करना, 1 दिन इधर आ जाए। मैंने कहना है सारे काम करें, हर एक इंसान, किसी की यहाँ जरूरत नहीं है। सब जाकर एफर्ट लगाएं, मेहनत करें और बिल्डअप करें, मूवमेंट को बिल्डअप करें और स्ट्रीट मूवमेंट को बिल्डअप करें। आपने जो फैसला किया कि लीडरशिप कैंपेन स्ट्रीट मूवमेंट, और दूसरी, जब हाईकोर्ट ने उनको इजाजत दी कोई 2.5-3 महीने पहले मुलाकात हुई मार्च में, तो आप सोचें 5 मुलाकातें, टोटल 5 मुलाकातें पिछले 9 महीने में इमरान खान की। इन्होंने इमरान खान को जब दिसंबर में डॉक्टर उज़मा ने उनसे मुलाकात की, वो बहुत बड़े गुस्से में थे और उन्होंने इनको कहा कि आज तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना टॉर्चर है कैद तन्हाई, क्योंकि याद रखें किताबों की भी ज़रूरत होती है, उनकी किताबें भी बंद कर दी। ये जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत इमरान खान को इन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान, इनको समझ नहीं आ रही थी कि इमरान खान पहले दिन 10 दिन में जो इसको टूट जाना चाहिए था, माशाल्लाह वो इतनी हिम्मत से इतने साल कैसे उन्होंने गुजारे। फिर जब डॉक्टर उज़मा की मुलाकात के बाद इमरान खान की आंख खराब होना शुरू हुई। ये इतने क्रिमिनल्स हैं, ये इतने मुजरिम हैं, इन्होंने जान के उस सुपरिटेंडेंट जेल ने, इमरान खान ने खुद कहा कि मैं 2 हफ्ते इसको कहता रहा, 3 महीने से तो पानी आ रहा था, लेकिन 2 हफ्ते कहते मैं उनको कहता रहा दिसंबर में कि मुझे नजर नहीं आ रहा। 2 हफ्ते इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, सुपरिटेंडेंट को बारी बारी कह रहे कि मुझे नजर नहीं आ रहा, और वो गफूर अंजम डॉक्टर तक नहीं बुला रहा था। 2 हफ्ते के बाद जब डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा आपकी देर होने की वजह से, ताखीर होने की वजह से, इलाज का ताखीर होने की वजह से आपकी आंख परमानेंटली, हमारा ख्याल है, ज़ाया हो चुकी है। अब तब से अब तक, और उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें जाकर कई हफ्तों के बाद पता चली, क्योंकि हमें फिर भी किसी ने यकीन दहानी की नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी हल्की फुल्की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। अब फरवरी से हम जो डिमांड कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं, या नैरेटिव की अब बात मैं करना चाहती हूँ। नैरेटिव हुकूमत क्या बना रही है, तब से अब तक हम क्या मांग रहे हैं, पहले मैं वो आपको दोबारा दोहरा देती हूँ। हम मांग रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हो, इमरान खान का मुआयना हो, इमरान खान का इलाज अस्पताल में हो। हम ये मांग रहे हैं डॉक्टर और फैमिली की मौजूदगी में, जिसमें हम डॉक्टर उज़मा चाहते थे कि ये हो, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली की तरफ से नुमाइंदगी करें। इन्होंने वो नहीं किया और झूठ बोला। मोहसिन नकवी ने खुले आम आके झूठ बोला कि हम करवाना चाहते थे। पहले आप ये यकीन कर लें, ये बहुत झूठे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने इतनी सख्ती कर दी कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी जब तक सलमान सफदर नहीं गए। इन्होंने इमरान खान की इतनी मुकम्मल कैद तन्हाई, इमरान खान को इतनी मुकम्मल कैद तन्हाई में डाला हुआ था कि इन्होंने सोचा कि अब ये हालात हो गए कि हम ये कह देते हैं, जब हमें 26 नंबर चुंगी पे रोका तो गौहर साहब ने जब आकर हमें मोहसिन नकवी का वहाँ पैगाम दिया, और पैगाम इसलिए आ रहा था क्योंकि प्रेशर बना हुआ था, वो कहते यहाँ से उठ जाएं। हमने कहा हम नहीं उठेंगे, ये इमरान खान का इलाज करवाएं। गौहर साहब ने आगे कहा कि जी वो कह रहे हैं कि हम कल मुलाकात करवा देते हैं आपकी। मैं कहा ये झूठे हैं। उन्होंने कहा नौरीन न्याज़ी दरख्वास्त डाल दें, हम पिटिशन डाल दें सुप्रिटेंडेंट जेल को। हमारे लॉयर्स ने फौरन हमें बाहर निकल, जब मैं गाड़ी से उतरी तो उन्होंने कहा ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फुल बेंच ऑर्डर है
وہ باس ہے, آپ اس کے ملازم کو ڈالنے لگے ہیں پٹیشن. یہ تو آپ 18 لوگوں کی جو فل کورٹ کی آرڈر ہے, آپ تو اس کو خود ہی اس کو بائی پاس کر رہی ہیں. تو انہوں نے روک دیا اور اس کے بعد انہوں نے تماشا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ملاقات علیمہ خان نے انہیں دے دی, سارا ٹی وی مصروف ہو گیا. یہ جھوٹے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم بھی ان کی چالوں کے بعد اس کا لائے عمل بھی دے سکتے ہیں. اگر یہ چال چلیں گے ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ گیمیں کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے حقوق کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہتے ہیں یہ ناشکری ہو رہی ہے, کیا کہتا ہے, نخرے کر رہی ہیں. یہ نخرے کر رہی ہیں, شکر کریں. اب یہ سن لیں, شکر کریں کہ ہم یہ بھی اجازت دے رہے ہیں بادشاہ سلامت, جنہوں نے عمران خان کے سارے حقوق ختم کر دیے. یہ مجرم ہیں, یہ کرمنلز ہیں جنہوں نے عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹ سارے ختم کر دیے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کریں کہ ہم بادشاہ سلامت اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک بھی ملاقات کروا دیں اس کا شکر گزار ہو جائیں. کیوں؟ آپ سارے عمران خان کے حقوق بحال کریں. اس لیے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ 10,000 لوگ یہاں آئیں, ان پہ پریشر بنائیں. آج دیکھیں ہم ساروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا. جو عمران خان کی محبت میں, عمران خان کے لیے پورے پاکستان سے, آج آپ سارے جانتے ہیں یہاں کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہاں کراچی سے لے کے خیبر تک, سندھ سے, بلوچستان سے, کشمیر سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں جہاں پہ اتنی مشکل حالات ہیں ادھر سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ سارے لوگ پورے پاکستان سے جو آ رہے ہیں یہ عمران خان کی محبت میں آئے تھے. اور جب یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمیں اتنا حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ ہمارا ایک شیئرڈ کاز ہے. ٹھیک ہے, لیکن آگے کے لیے ہم لائے عمل دینے لگے. دیکھیں کیونکہ انہوں نے یہ تماشا لگا دیا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا پہ اور یہ ڈسٹریکشنز کریٹ کی انہوں نے کہ بہنیں کی ملاقات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, کرانی انہوں نے کچھ نہیں. لیکن اب وقت آ گیا اگلے فیز کا. اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو زبردست, اب اتنا پنجاب آتا ہے اور ہمیں پنجاب نہیں بھولنا چاہیے. جو اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو عمران خان کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور عمران خان نے جو ان کے ٹویٹس میں بھی یہ سارے میسیجز ہیں, اور ہم نے ڈائریکٹلی بھی ان کو دیے تھے کہ جیسے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو کہا سال ہو گیا, ہاں سال سے 13 مہینے ہو گئے, جس میں عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ چھوڑیں اور تنظیم سازی پہ فوکس کریں, کیونکہ تحریک کے لیے, حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے ان کو کہیں کہ وہ تنظیم سازی کی تیاری کریں, جو اب تک میرا خیال ہے ان ماشاءاللہ سال میں مکمل ہوگی. پھر دسمبر میں جب سلمان صفدر صاحب گئے ہیں کیس کے لیے, جب ان کو سزا ہو رہی تھی توشہ خانہ میں, اس وقت عمران خان نے ان کو پیغام بھیجا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ٹھیک ہے, اب وہ ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو جرم کر رہے ہیں, اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم نے پارٹی کے ابھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اب ہم صرف 3 بہنیں آئیں گی اڈیالہ, ایک اور کوئی بندہ نہیں ہوگا ساتھ, کوئی بھی نہیں ہوگا, صرف ہم 3 بیٹھیں گے. ساری پارٹی کے لوگ اب سارے اپنے علاقوں میں جائیں, سارے مصروف ہو جائیں, سارے تحریک کی تیاری کریں. اب عمران خان کی جو کال ہے اسٹریٹ موومنٹ کی, عمران خان کی جو کال ہے تحریک کی, اب سارے اس کی تیاری کر کے اور اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے. آپ اپنے حقیقی آزادی کے لیے تیاری کریں, کیونکہ عمران خان, یاد رکھیں اتنی مشکل قید عمران خان نے جو 3 سال کاٹی ہے وہ آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کاٹی ہے. اور اب آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے اب انشاءاللہ اس کے آج کے بعد آپ کا